بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خصوصی سہولیات ملتی ہیں اور ان کے خصوصی انعام دنیاوی انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوار اور برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلت بیان کی گئی ہیں اور احادیث میں تو رمضان المبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مستقل کتاب کی ہی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ ممبر کے قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے آمین کہا۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتاب اور احادیث سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان کے متعلق ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیے سے بہرہ مند ہونے کے ذمہ دار خود انسان ہی ہیں۔ یعنی انسان کو کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطہ نظر سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کو ترتیب وار دیکھا جائے تو ان ہدایات میں حسب ذیل امور اضافی اہمیت کے ہیں اور زیادہ اہم ہیں۔ رمضان المبارک کو تلاوت قرآن پاک سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے، اس لیے رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں کم از کم 3 پارہ یومیہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت بھی متعین نہ کریں بلکہ ہر نماز کے بعد حسب سہولت تلاوت کریں۔ اسی طرح قرآن مجید سے شغف اور تعلق میں اضافہ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے اجر و ثواب کا جو ذخیرہ جمع ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تلاوت کے وقت ایک بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ قرآن کا مقصد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اصلاحاً تو عمل کے لیے ہی نازل ہوا تھا، اس لیے جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اور اس وقت تک گویا کہ نزول قرآن کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو عربی نہیں جانتے وہ پہلی فرصت میں یہ نیت کریں کہ وہ عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ جب تک عربی نہیں سیکھ پاتے اس وقت تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اسی کے ساتھ ساتھ کسی معتبر عالم کی نگرانی بھی رکھیں تاکہ فہم قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ رمضان المبارک میں دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المساوات یعنی کہ ہمدردی اور غم خواری کا بھی مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خبر گیری کرنا اس ماہ کا مقصد بنائیں۔ غریبوں کی خصوصی مدد کے لیے اس مہینے میں صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اسی ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ رمضان المبارک میں دنیائے انسانیت کے سب سے بڑی نعمت انسانوں کو ملی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا نزول۔ اللہ کی اس عظیم نعمت اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کن اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہیں۔ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اس لیے اس کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ شکر عبادت بھی ہے اور شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی نافرمانی کا سبب بنے۔ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ضروری کام اپنے نفس کی تربیت ہے۔ یہ روزے کے مقصد میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہے تو اس کو فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شور و غوغا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح ہو، باطن کا تزکیہ ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، کثر نفسی پیدا ہو، صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہو، ہم معاف کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے اندر جتنی یہ صفات پیدا ہوں گی تقوی کا معیار اسی اعتبار سے بلند ہوتا جائے گا اور روزے کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلاح کریں اور اپنی عبادات پر خصوصی توجہ دیں۔ اس سے آپ کو رمضان کا پورا لطف حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔